السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربی سیہدین۔ انیسواں پارہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 61 اور 62، دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا توکل، ایمان اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے حسن ظن، اس بات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنا، اسی پر توکل رکھنا، یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے فرض اور ضروری ہے، بلکہ ایمان کا نچوڑ یہی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا نچوڑ اور لب لباب یہی ہے کہ ہم کس بھی حالت میں ہوں، کتنے مشکل حالات ہوں، مشکل ترین مسائل ہوں، ہر موقع پر خوشی، غمی، تکلیف، بیماری، ہر موقع پر ہمیں اللہ رب العالمین پر توکل رکھنا چاہیے، اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ سوچیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کنڈیشن میں تھے کہ ایک طرف فرعون کا لشکر ہے، ایک طرف فرعون اور فرعون کا لشکر ہے، اور سامنے دریا ہے۔ اب بھاگنے کا کوئی راستہ ہے نہیں کہ بھاگ جائے، نکل جائے، بچ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی، اور ظاہر سی بات ہے ہر آدمی گھبرا جائے گا۔ ادھر تو سامنے دریا ہے، بھاگ نہیں سکتے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین یہی نقشہ سورۃ الشعراء میں کھینچا ہے: فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ جب باہم دو جماعتوں نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، ان کی قوم کے لوگوں نے کہا: انا لمدرکون، اب ہمارا کیا ہوگا، ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، یعنی اب فرعون کا لشکر ہم پر حاوی ہو جائے گا، پکڑ لے گا، اب ہمارے لیے نجات نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہم کو دوڑا رہا ہے، تعاقب کر رہا ہے، اور سامنے دریا ہے، اور دریا میں کتنا تیریں گے، کہاں جائیں گے، اب تو ہم کو پکڑ ہی لیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، تم یہ سوچتے ہو کہ فرعون اور فرعون کا لشکر ہم کو دبوچ لے گا، پکڑ لے گا، ہرگز نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھ کو ہدایت دے گا، رہنمائی کرے گا، بچائے گا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا توکل اللہ رب العالمین کے تعلق سے کیسا تھا کہ بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، نجات پانے کا
دنیاوی اعتبار سے کوئی اسباب نہیں ہے، مگر اللہ رب العالمین نے توکل رکھا کہ اللہ بچائے گا، اللہ نجات دلائے گا، گرچہ ہم دشمن کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، مگر ہمارا توکل اللہ رب العالمین کی ذات سے بالکل بھرا ہوا ہے، اللہ ہمیں بچائے گا۔ اور اللہ نے بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ دریا پر لاٹھی ماریں، اللہ رب العالمین کی اجازت سے یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ جو پانی تھا، جہاں پہ کوئی راستہ نہ تھا، موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے لاٹھی مار رہے ہیں اور راستہ بن جا رہا ہے، پانی رک گیا، پانی رک گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس راستے سے لے کر کے اس دریا کے پار، اس دریا سے اس پار تک پہنچ گئے، بچ گئے، اللہ نے بچا لیا، اللہ نے مدد کی مسلمانوں کی۔ اور ادھر سے جو فرعون اور اس کی پوری قوم مسلمانوں کو دوڑا رہی تھی، پکڑ رہی تھی، پیٹنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، بالکل اپنی طاقت اور اپنے اسلحے کی بنیاد پر ان کو ناز تھا، گھمنڈ تھا کہ اب آج ہم ان کو پکڑ لیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ دیکھا مسلمان دریا میں کود پڑے، فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ کود پڑا، اور اللہ رب العالمین نے پانی کو حکم دیا کہ جو پانی ٹھہرا تھا، پانی کا کام ہے بہنا، پانی کا کام کیا ہے؟ دریا میں پانی رواں ہوتا، بہتا ہے، دریا موج کھاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو پانی ٹھہر گیا، راستہ بن گیا، اور وہی فرعون اور اپنے لشکر کے ساتھ جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام دریا میں بھاگ رہے ہیں، چلو ہم بھی پکڑ لیتے ہیں، بھاگ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے پانی کو حکم دیا اور پانی چلنے لگا، اور فرعون اور اس کی پوری لشکر، پوری جماعت اور پوری قوم اسی دریا کے اندر غرق ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ تو یہ عاشورہ کا دن تھا۔ یہ فرعون جس دن ہلاک ہوا وہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودیوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ 10 محرم کو عاشورہ کے دن یہودی روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہ کیسا روزہ ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ یہ بہت مبارک دن ہے، بڑا عظیم دن ہے، بڑا تاریخی دن ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو، یہودی کہتے ہیں کہ اس دن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے شر سے نجات دی اور ظالم فرعون کو دریا کے اندر غرق کیا۔ اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں، شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، اور آپ نے روزہ رکھا، مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ عاشورہ کا روزہ بڑا تاریخی روزہ ہے، بڑا عظیم دن ہے یہ۔ اس دن اللہ رب العالمین نے وقت کے اور تاریخ انسانی کے سب سے بڑے ظالم انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ میں اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کرا دے گا، گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو بدعات و خرافات سے بچ کر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔